بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتحال میں خالد مجید اور تزین اختر حاضر۔ ناظرین، صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے، اس لیے کہ تازہ ترین ایک خطاب جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، اس کو سننے کے بعد ہر شعور رکھنے والا شخص پریشان ہے، وہ حیران ہے۔ حیرانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1.5 سال تک مجھے پاور لوگوں نے جو پاور میں تھے انہوں نے صحیح اعداد و شمار نہیں دیے۔ ساتھ فرما دیا کہ جب تک صحیح تیاری نہ ہو حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے، بلکہ تزین اختر صاحب کو بھی یاد ہوگا، آپ کے کانوں میں بھی آج تک وہ صدائیں اسی طرح موجود ہوں گی جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمائی تھی کہ میرے پاس 200 لوگوں کی ایسی ٹیم ہے جو دنوں میں ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ 2.5 سال گزرنے کے بعد آج کا یہ اقرار، آج سے مراد آج نہیں، یہ اب جو اقرار کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ملک ہے، یہ تجربہ گاہ نہیں ہے۔ تزین اختر صاحب، تقریر اس دن آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، سب نے سنی، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب تو ساری چیز سامنے آ چکی ہے میرے بھائی، کلیئر ہو چکا ہے سب کچھ، بات صاف ہو چکی ہے، نتھارا ہو چکا ہے کہ یہ اصل میں عمران خان نہیں ہیں، یہ عمران کانٹ ہیں۔ اچھا، انگریزی میں کہتے ہیں نا CANT، کانٹ، اچھا، یعنی جو نہیں کر سکتا، جو نہیں کر سکتا۔ تو یہ عمران کانٹ ہیں، یہ عمران خان نہیں ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے، یہ بات اب انہوں نے خود ثابت کیا ہے، ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے۔ اب تو ان کی جو حالت ہے نا، سچی بات ہے کہ مجھے تو اب ان سے ہمدردی ہوتی ہے۔ عمران کانٹ سے بھی ہمدردی ہے مجھے بہت زیادہ، عمران کانٹ کے پیچھے جو لگ کے جنہوں نے نعرے مارے اور دھرنے دیے اور ان سے بھی بہت زیادہ ہمدردی ہے۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے بیٹھتے ہی سب سے پہلے جو باتیں کی تھیں کہ میرے پاس جو ٹیم ہے، اس کا مطلب وہ جھوٹ بولا تھا یا سیاسی نعرہ تھا؟ بھائی کیمرے کا دور ہے حضور، اور یہ کیمرہ نہ بھی ہو تو میرے پاس، اب میرے موبائل کا کیمرہ آپ کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، جھاڑو پھیرنے والے کے پاس کیمرے کا دور ہے۔ آج کل کوئی انکار کر سکتا ہے؟ وہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ تو عظیم آدمی ہیں کہ انہوں نے اپنی انکار کر دیا، ویڈیو کی تردید کر دی تھی۔ یہ دور بھی ہم نے دیکھنا تھا اس ملک میں، مملکت خدا داد پاکستان میں، کہ چیئرمین نیب کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا چیف جسٹس پاکستان لیول کا بندہ اپنی ویڈیو کی تردید کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو کیمرے کا دور ہے۔ عمران خان صاحب، وہ لطیفہ بنا تھا نا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل عمران خان صاحب کی، عمران کانٹ صاحب کی پرانی تقریروں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب کچھ سامنے ہے۔ انہوں نے کہا تھا، آپ نے جو فرمایا 200 بندہ ہے، میں یہ کر دوں گا۔ ان کے وہ منسٹر صاحب جو ہیں، سعید صاحب، جن کا پتہ نہیں آئی ڈی کارڈ بھی بنا ہے کہ نہیں، سعید مراد چیک صاحب کرنا پڑے گا، مراد سعید صاحب، ٹھیک ہے۔ ان کی تو مراد نکل آئی، ان کے لیے تو یہ بڑے سعید ثابت ہوئے۔ بالکل، ہماری مت مار دی انہوں نے، عام آدمی کی۔ انہوں نے کہا تھا نا، جب عمران کانٹ آئے گی تو اگلے روز 200 ارب ڈالر لائے گی، 100 ارب ڈالر قرضے والوں کے منہ پہ مارے گی اور 100 ارب ڈالر آپ پہ لگائے گی۔ وہ لگ گیا میرے اور آپ کے اوپر۔ اچھا، یہ جو اب ہم اسی پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی مجھے یہ سارا جو کچھ بھی ملا ہے یہ غلط ملا ہے، میرے پاس نہ تجربہ کار ٹیم تھی، نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ تو محاورہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، یہ بار بار یو ٹرن لینے کا یہی جواز ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص کام کا نہیں تھا، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جو ان کو سیدھے رستے پہ چلاتا۔ بھائی تو خود ہی یہ کہتے تھے نا کہ اگر اوپر ٹھیک ہو بندہ، کپتان ٹھیک ہو تو پھر ٹیم کھیلتی ہے صحیح اور رزلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں مان رہے۔ یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا انگریزی میں بولیں تو a bad workman quarrels with his tools، بالکل، ٹھیک ہے، کہ جی یہ جو ہے اوزار صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی مجھے بندوں نے ٹھیک فیڈ نہیں کیا۔ بھائی تم کیا کڑش مانگنے آئے تھے وزیر اعظم بن کے یہاں پہ؟ تو پھر تزین صاحب، یہ جو اب تک کے جو دفعہ 2 سال 2.5 سال میں جو جتنا کچھ ہوا ہے، چاہے وہ اسمبلی میں ہوا ہے، چاہے فیصلے جو حکومتی سطح پہ ہوئے ہیں، وہ سب انہوں نے لا علمی میں کر دیے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے بھائی۔ آپ ابھی جب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میری تیاری نہیں تھی، اور تیسری بات کہ مجھے جو اطلاعات ملتی تھیں وہ
ایک وقت میں کچھ اطلاع ملتی تھی کہ یہ کیفیت ہے، پھر اطلاع ملتی تھی یہ کیفیت نہیں ہے، اس طرح ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 2.5 سال آپ مکمل کنفیوز رہے، آپ نے تسلیم کیا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب تک کابینہ کے جتنے اجلاس ہوئے ہیں وہ سارے غیر قانونی ہیں، وہ کنفیوژن میں ہو گئے ہیں، وہ کنفیوژن میں ہوئے ہیں، لا علمی میں ہوئے ہیں. اور آپ نے لا علمی میں قومی فیصلے کر کے سنگین قومی جرم کیا ہے، آپ نے بھی اور آپ کی ٹیم نے بھی، کیبنٹ نے خاص طور پہ اس میں. اچھا کیبنٹ میں بھی جو آپ دیکھیں کہ وہ گرو قسم کے لوگ بھی تو ہیں. بالکل، یہ بھی اس کا پہلو ہے. بھئی آپ کیسے کہتے ہیں یہ تیاری نہیں ہے آپ کی؟ وہ سارے کون سا بندہ ہے؟ آپ نے الیکشن سے پہلے الیکٹیبلز لیے نا، ٹھیک ہے، وہ سارے گاگ لوگ تھے جی، پرانی منڈیاں ساری آپ نے ساتھ ملائیں. شیخ رشید خود کہتے ہیں کہ میں سب سے سینئر پولیٹیشین ہوں. پھر آپ کیسے کہتے ہیں جی میری تیاری نہیں تھی؟ ادھر آگے دیکھیں اس میں ایک بندہ نہیں ہے، آپ کتنے بندے حفیظ شیخ جو آل ویدر فنانس منسٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو وہ ہیں ان کو دیکھ ڈکٹیٹر لیں کے ساتھ بھی فٹ ہے. یہ ایسا پرزہ ہے حفیظ شیخ جو ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی فٹ ہے، وہ ڈیموکریسی کے ساتھ بھی فٹ ہے، وہ مشرف سے بھی فٹ ہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی فٹ ہے، اور وہ عمران خان کے ساتھ بھی فٹ ہے. پھر بھی آپ کے معاشی مسائل حل نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہیں جی میری تیاری نہیں تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے صحیح رپورٹس نہیں ملی. تو پھر شاہ محمود قریشی دیکھ لیں وہ ہیں. پھر فہمیدہ مرزا اسپیکر ہیں پچھلی گورنمنٹ کی، اس سے پہلے بھی وہ ایم این اے رہی ہیں، منسٹر بھی رہی. ہاں جی، پرانی سیاستدان ہیں. ہاں جی، اور کئی نام ہیں. یہ غلام سرور خان جی، مشرف کے بھی منسٹر رہے، پیپلز پارٹی کے بھی منسٹر رہے، اب بھی منسٹر ہیں جنہوں نے یہ پی آئی اے کا بٹا بٹھایا ہے. پھر گیس میں جو ڈاکہ پڑا تب بھی یہ منسٹر تھے، وہ بھی تب یہی منسٹر تھے. اور کئی نام ہیں جو پرانے گھاگ ہیں، وہ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اب آپ کہتے ہیں جی مجھے تیاری نہیں تھی. تیاری نہیں تھی تو بھائی کس نے کیا ضرورت تھی؟ تمہیں ضد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھے تو یہاں پہ نا بڑی معذرت کے ساتھ وہ جہاز میں بیٹھا ہوا لوگوں کا وہ لطیفہ یاد آ گیا ہے جس میں وہ طوطے والی بات تھی. اچھا کہ طوطا جو ہے وہ اس نے چھیڑ دیا نا، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ایئر ہوسٹس کو چھیڑ دیا انہوں نے. اچھا، اس کے بعد جب وہ انہوں نے کہا جی اس کو اٹھا کے نیچے پھینکو. نہیں، وہ اس طرح ہے کہ تو جہاز میں طوطا تھا نا، ہاں جی، ایئر ہوسٹس تھی بڑی ایک کیوٹ سی، تو وہ جب بھی ایئر ہوسٹس طوطے کے پاس سے گزرتی تو طوطا اس کو چھیڑ دیتا تھا، تو ایئر ہوسٹس مسکرا کے گزر جاتی، ٹھیک ہے. اب یہ ایک مسافر دیکھ رہا تھا بیچارہ سادہ سا، اس نے کہا بھئی ایئر ہوسٹس کو چھیڑیں تو برا نہیں مناتی ہو، تو وہ اب پاس سے گزری تو اس نے بھی چھیڑ دیا. اس پہ ایئر ہوسٹس نے شکایت کر دی، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی اب آپ کی یہ سزا ہے کہ آپ کو جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے گا. یہ مطلب آپ نے کیوں چھیڑا ہے اس کو، ٹھیک ہے، یہ آپ نے زیادتی کی ہے. تو اس نے کہا جی میں نے تو ایک بار چھیڑا ہے، طوطا تو بار بار چھیڑتا رہا ہے تو وہ مسکراتی رہی ہے، تو میں نے تو ایک بار ہی چھیڑا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا طوطے نے بھی چھیڑا ہے، اب ٹھیک ہے پھر ہم دونوں کو سزا دیں گے، ٹھیک ہے، طوطے کو بھی سزا دیں گے. سزا یہ طے ہوئی کہ دروازہ کھولیں اور دونوں کو باہر پھینک دیں. اب جب دونوں کو باہر پھینک دیا تو طوطے نے اڑتے اڑتے اس کے کان کے پاس آ کر کہا کہ بھائی جب اڑنا نہیں آتا تھا تو پنگا کیوں لیا تھا. تو یہ مجھے یہ ان کے ساتھ یہ نتھی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ نتھی ہو گیا. خان صاحب جب آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا تو کیا ضرورت تھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی، کیا ضرورت تھی پچھلی حکومتوں کے ساتھ. یہاں پہ بہت یہ چھیڑ چھاڑ سے مجھے بہت امپورٹنٹ نقطہ ذہن میں آ گیا ہے. تو اسی جگہ سے ہم بات شروع کر لیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. خالد مجید اور تزین اختر حاضر. بریک پہ جانے سے پہلے تزین اختر صاحب نے بات کی چھیڑ چھاڑ کی،
تو مجھے خیال آیا کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ یہ چھیڑ چھاڑ پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے, آئین پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے, عوام پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے, انہوں نے چھیڑ چھاڑ کیوں کی ہے ہمارے ساتھ؟ تزین اختر صاحب ذرا غور کر رہے ہیں آپ, یہ جو چھیڑ چھاڑ انہوں نے کی ہے نا تجربہ کاری میں یا اجلت میں کہ جی بس مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. وہی بات ہے, انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. جی ٹھیک ہے, میں نے وزیر اعظم بننا ہے, مجھے وزیر اعظم بناؤ بھائی, ٹھیک ہے, جو بھی ہو جائے مجھے وزیر اعظم بناؤ. ایک ضد تھی پھر, اور کیا ہے. اور جو ابھی یہ نہ بھی اگر یہ انٹرویو دیتے, اچھا یہ بھی ایک بڑا فنامنا ہے, بڑا عجیب سا. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے, دنیا میں بڑے ملک کون سے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں, جن کے پیچھے دنیا چلتی ہے, جو دنیا کو چلاتے ہیں. امریکہ ہے, ٹھیک ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, رشیا بعد میں, امریکہ, چائنا, رشیا, فرانس, برطانیہ, اور کئی ملک ہیں جو بڑے امیر ہیں, جو دیتے ہیں, وہ خیرات نہیں مانگتے. ٹھیک ہے, کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کا وزیر اعظم یا صدر یعنی جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے وہ ہر روز ایک ٹی وی پہ اس کا انٹرویو آتا ہو؟ نہیں, کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. کیا آپ نے دیکھا کہ وہ ہر روز ہی خطاب کر رہا ہو کسی جگہ کے اوپر جا کے؟ نہیں. اور اس میں ایک ہی بات وہ بار بار کر رہا ہو, اپوزیشن چور, اپوزیشن ڈاکو, اپوزیشن چور, اپوزیشن ڈاکو. نہیں, وہ ملک کے لیے کچھ سوچتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا کہ ان کے وزراء جو ہیں کیبنٹ کے, ٹھیک ہے, بات ذرا پھر پوری ہوتی ہے نا, ان کے وزیر جو ہیں وہ دن میں 2 پریس کانفرنسیں کرتے ہوں اور ہر پریس کانفرنس میں 2 3 وزیر بیٹھے ہوں. ہاں جی. کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ ان ممالک کے وزراء جو ہیں وہ شام کو کوئی اس ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہو, کوئی اس پہ بیٹھا ہو, کوئی اس پہ بیٹھا ہو, کوئی ٹاک شو کر رہے ہوں؟ مذاق بنا رکھا ہے یار آپ لوگوں نے اس ملک کو. ٹھیک ہے, تو ان وہ کہتے ہیں نا کھوکھلا چنا باجے گھنا. ٹھیک ہے, خالی پانڈا زیادہ بجتا. ٹھیک ہے, تو یہ خالی پانڈے ہیں یہ میرے بھائی. ان ہر وقت بھی یہ کبھی پریس کانفرنس, ٹی وی ٹاک, باہر میڈیا ٹاک, ہر وقت یہ میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں. روزانہ ہی ان کے پاس ان کے پاس, اس کا مطلب اور کوئی کام نہیں ہے, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا کرنے کی پوزیشن میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. جو آپ نے کیا نا, بس مجھے وزیر اعظم بنائیں جی. ہاں جی. ان کا خیال یہ تھا کہ جو حکومت ہوتی ہے اس میں بس حکومت چونکہ حکم سے بنا ہے تو اس میں صرف حکم دینا ہے, ٹھیک ہے, اور کام ہو جانا ہے. اور جب آپ وزیر اعظم ہوں گے تو پھر سارے ہی آپ کے انڈر ہوں گے. ہاں جی. بھائی تم کون سی جو ہے ہم حقوق کی جنت میں رہتے ہو؟ پاکستان جو ہے یہ یہاں پہ, اب تم نے حکومت کرنے دی پچھلوں کو؟ نواز شریف کو حکومت کرنے دی تم نے تو 4 مہینے اس کے ڈی چوک میں تم نے پورا پاکستان دھرنا. ایک بات ہے, تم تو ٹرک لے کے پارلیمنٹ پہ چڑھ گئے, ٹی وی پہ گھس گئے, ادھر وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ کے اوپر چڑھائی کر دی تم نے ٹرک لے کے, اور تمہارے گنڈوں نے. تو جب تم نے یہ سب کچھ کیا, اب تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ میں جب آؤں گا تو اپوزیشن بالکل کوئی نہیں ہوگی, مجھے کچھ نہیں کہے گی, مجھے کچھ نہیں, مطلب میری کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی, اور میں حکم چلاؤں گا اور چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ایک اور چیز دیکھیں, اسپورٹ مین اسپرٹ کہا جاتا ہے جی, اسپورٹ مین میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اتنی مدت جو ہے انہوں نے اسپورٹ مین اسپرٹ جو ہے اس کا مظاہرہ تو خیر کہیں نہیں کیا, ایز اے کرکٹر بھی نہیں کیا ہوا. اسمبلی میں کیا ہوتا ہے کہ اسمبلی میں آپ تشریف لاتے ہیں, اپوزیشن جلسہ جلوس مظاہرہ نعرے بازی شروع کرتی ہے, آپ اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں. اس پہ ہم نے بات بھی کی ہوئی ہے کہ بھئی ایک وزیر اعظم جو ہے نا اور ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ, وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا, میں آپ کو پسند ہی نہیں کرتا. بھائی سیاست تو بات چیت کر کے تو مسائل کا حل نکالنا ہے, اور وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے ایوان چلانا ہے, پارلیمنٹ, کیونکہ حکومت چلانی ہے. جو آپ نے بات کی نا یہ اسپورٹس مین کی, مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ان کا ایک پرانا انٹرویو چل رہا تھا, عمران خان صاحب کا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں جب آیا تو مجھے لوگوں نے کہا میں یہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا, میں نے محنت کی, تو پھر لاہور میں میرا پہلا ٹیسٹ تھا, تو میں جب
پویلین سے نکل کے تو میں کریز پہ گیا، 70 گز کا فاصلہ تھا، تو اب جاتے ہوئے لاہوری سارے موجود تھے اور وہ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، شیر پنجاب، شیر پنجاب، ٹھیک ہے. تو میں یہ نعرے سنتے ہوئے 70 گز دور کریز پہ گیا، اور جب وہاں پہ پہنچا اور کھیلا تو پہلی گیند پہ آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جاتے ہوئے میں نے شیر پنجاب، شیر پنجاب، شیر لاہور سنا ہوا تھا. پھر یہ منا مجھ سے پوچھیں کہ آتے ہوئے 70 گز جو میں چل کے آیا وہ میں نے کیا کیا مغلظات سنی، اور وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی یہ جو آپ 40 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، ابھی بھی تو یہی آپ نے کر دیا ہے. بالکل یہ جو آپ نے بات کہی ہے، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ابھی بھی جب آپ آ رہے تھے تو آپ شیر پاکستان، شیر پاکستان، شیر پاکستان تھے. بالکل. اور پہلے بال پہ ہی آپ آؤٹ ہو گئے. پہلے آتے ہی آپ نے کسی بات پہ کوئی ریلیف، کوئی بات نہیں، یعنی کہ آپ پہلے بال پہ ہی آؤٹ ہو گئے اس سیاست کے کھیل میں بھی. اور اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت لاہوریوں نے آپ کو واپس آتے ہوئے کیا کہا تھا، وہ آپ سمجھ لیں کہ ابھی پورا پاکستان آپ کو یہ کہہ رہا ہے. ایک اور بڑی اہم بات، اگلے دنوں ان کا ایک انٹرویو آیا ہے جس میں خاتون نے سوال کیا ہے کہ جی آپ کی 2 لاکھ تنخواہ میں آپ نے کہا جی میرا گزارا نہیں ہوتا، تو یہ 17-18 ہزار لینے والے لوگ کیسے گزارا کریں؟ جواب کیا دے رہے ہیں؟ میں کیا کروں، میں کیا کروں. ٹھیک ہے یار مائی گاڈ، 17-18 ہزار بھی نہیں مل رہی میرے بھائی. اگر مہینے بعد وہ بھی مل جائے نا، جی وہ بھی نہیں مل رہی. اور آپ اخباروں میں جا کے پتہ کریں نا، ہاں ہم اپنے پروفیشن میں بھی اگر دیکھیں یہ تو نکال رہے ہیں لوگوں کو میرے بھائی. وہ تو اس نے جواب میں یہ بھی کہا کہ میں لوگوں کو نکال رہا ہوں، تو اس میں جو کام کا ہوگا وہ بعد میں رکھ لیں گے، جو کہ ہمیں ایک بات ہوتی ہے. تو یہ چیز سر اب اچھا یہ بھی ایک طرح کا اقرار ہے اپنی ناکامی کا. دیکھیں عمران خان صاحب نے وہ کام کر دیے ہیں. ہمارا پہلے ہم نے تو لکھا ہوا ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، اخباروں میں میرے کالم چھپے ہوئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں نا، ان کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا جب خان صاحب سینٹر میں حکومت میں آئیں گے. کیونکہ کے پی میں پچھلے دور میں آ گئے تھے نا، اور کے پی میں جو بھی ہو وہ اتنا مطلب گنا نہیں جاتا. میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے سپورٹرز کو اتنا بڑا جھٹکا لگے گا جو کہ بجلی کے 440 وولٹ سے بھی زیادہ ہوگا. لیکن تب جب عمران خان صاحب سینٹر میں آئیں گے، ہاں جی، وزیر اعظم مرکز میں بنیں گے. بالکل. اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے جتنی تیزی سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. تو جیسے اگر ہم یہ ساری جو پچھلے ان کے دور بھی اور ان کے دھرنے کا ٹائم سے لے کے اب تک کا سارا اگر وہ پیریڈ دیکھتے رہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی خاص کوئی ایسے مخصوص ہاتھ جو ہیں انہوں نے عمران خان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہو. اب یہ مطلب ہاتھ کس کے ساتھ ہوا ہے میرے بھائی؟ ہاں عمران خان کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم یا عوام کے ساتھ ہوا ہے؟ پاکستان کے ساتھ. اصل میں تو آ جا کے عوام کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. یہ لوگ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے بریف کیس اٹھا کے، یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پراپرٹیاں ہوتی ہیں ہر جگہ کے اوپر، یہ تو نکل جاتے ہیں. اصل میں تو عوام کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. عمران خان کے ساتھ اور اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا، اور ان نے کہا تھا کہ ہم 2 پارٹی جو اجارہ داری ہے وہ ختم کریں گے. ایسا ہی ہے. ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے کہ ان پارٹیوں نے، اور اس ملک میں جتنی بھی سیاسی اشرافیہ ہے نا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اشرافیہ ہے اس ملک کی، ٹھیک ہے، اس کو ٹری کی شکل میں دیکھیں. یہ اشرافیہ ہے، اس کے نیچے پولیٹیکل اشرافیہ ہے، ملٹری اشرافیہ ہے، دینی اشرافیہ ہے، بالکل، پھر یہ سول بیوروکریسی کی اشرافیہ ہے. اشرافیہ جتنی بھی ہیں نا، ان کے درمیان میں ایک ان ریٹن پیکٹ موجود ہے، معاہدہ موجود ہے کہ میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا، تم مجھے مت چھیڑنا. ٹھیک ہے، یہ کیک ہے، اس میں سے تم بھی کھاؤ، مجھے بھی کھانے دو، یہ موجود ہے. اب اس میں جب ایک آتا ہے تبدیلی کا ایجنٹ، ٹھیک ہے، جو کہتا ہے جی میں یہ ساری بدل دوں گا، تو لازمی بات ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے وہ کیسے قبول کرے گی؟ وہ قبول نہیں کر سکتی، نہیں کرے گی. عمران خان صاحب نے جو الیکٹیبلز لیے ہوئے ہیں وہ اسی اشرافیہ کے ایجنٹ ہے.
اور 1 2 3 4 نہیں ہیں, 50 سے زیادہ ہیں, بے شمار ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, وہ اسی اشرافیہ کے ایجنٹ ہیں جو اشرافیہ یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں اسٹیٹس کیوں برقرار رہے. وہ اشرافیہ جو ہے اس میں وڈیرے بھی ہیں, چودھری بھی ہیں, نواب بھی ہیں, پرانے ریاستوں کے راجے بھی ہیں, نو دولتیے بھی ہیں, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اور وہ بیوروکریسی میں آ گئے, سول یا ملٹری, اور وہ بہت اوپر آ گئے اور انہوں نے چیزیں بنا لیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہیں. وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ آئے پاگل سا اور وہ ہمیں سب کو آگے لگا دے. ٹھیک ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے بندے اس میں انجیکٹ کر دیے. ٹھیک ہے, انجیکٹ کر دیے. ہاں جی, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے, آپ ان کو ایجنٹ آف چینج سمجھتے ہیں, جو کہ ادھر اپنی گدی کے اوپر جو روزانہ کتنی وہ لے کے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے جو مرید ہے اس کو تھپڑ دے مارتے ہیں. وہ چینج کے ایجنٹ ہیں. فہمیدہ مرزا کیا چینج کے ایجنٹ ہیں؟ اسی طرح یہ اپنا باقی غلام سرور خان, شیخ رشید کوئی چینج کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے انہوں نے تو اپنی واردات کی عمران خان کے اندر, اور مجھے تو اور بھی ایک شک ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ کابینہ کے علاوہ کہیں عمران خان صاحب کے گھر کے اندر بھی تو نہیں کوئی ایسا بندہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل, وہ یہ پھر کبھی بات کریں گے. کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ مجھے ناکام کرنا چاہتے ہیں تو میرے اندر یہ بھیج دیں گے خائن لوگوں کو. ٹھیک ہے, منافق لوگوں کو, جو بظاہر میرے ہوں گے لیکن اصل میں میرے خلاف چل رہے ہوں گے. ہاں, کہیں نہ کہیں عداوت, کدورت, کوئی نفرت, کوئی نہ کوئی چیز ہے ضرور کہ جو ایک بندہ کام کرنا چاہتا ہے, جو سوچ رہا ہے. اچھا, آج بھی بھیجنے والوں نے, ان کو بنانے والوں کے دین میں یہ ہے کہ جی بندہ ایماندار ہے. بھئی ہم ایمانداری کا کیا کریں؟ بندہ ایماندار ہے تو وہ ایماندار سب سے زیادہ وہ ہے جو نیچے گاڑی صاف کر رہا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, اس کو بنا دیں. پھر سب سے ایماندار تو وہ ہے وہ بابا جو نیچے وہ چھلیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بنا دیں. پھر یہ کیا بات ہے کہ بندہ ایماندار ہے؟ بھائی ڈلیوری چاہیے. تو ڈلیورنس میں یہ بالکل ناکام ہے, اور بالکل ان کے پلے جو ہے, انہوں نے خود مان لیا ہے کہ بھئی ہم کسی کام جوگے نہیں ہیں, ہم سے نہیں ہو سکتا. ناظرین, بہت سے ویل وشر ان کے اب اس دلیل کو لے کے چل رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مان لینا بھی اصل میں بہادری ہے. یہ اقرار کر لینا کہ میرے ساتھ دیکھیں یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ بھی ایک بہادری ہے. ان کے اس اقرار کو, جو ان کی در حقیقت ناکامی ہے, اس کو مثبت انداز سے پیش کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کچھ بھی ہے, سوچنا چاہیے ملک کے لیے, ملک و ملت کے لیے کہ ملک کیسے اسٹیبل ہوگا, کیسے بہتری کی طرف جائے گا. آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی, عوام کو بہت سمجھ آ چکی ہے. وہ بالکل پس چکے ہیں غربت کے ہاتھوں, لاقانونیت کے ہاتھوں. لہٰذا ان کے بارے میں کچھ سوچا جائے. صورتحال میں خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت. اللہ حافظ.